من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مقصر المقسط وهو العادل، وأما القاسد فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد۔ علمی باتیں یہ اس عاجز کا مقام نہیں ہے۔ اس بڑی موقر درسگاہ میں اور اتنی بڑی شخصیت کی مسند پر بیٹھ کر کچھ عرض کروں تو مقدمے کے طور پر دو تین باتیں وقت کی نزاکت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے عرض کر دیتا ہوں۔ جو اس عاجز کے اپنے حضرت کے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق حالات کا تقاضا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ مجمع سے سوال ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کیا لگائی، نبی بنا کر کوئی ذمہ داری سونپی ہے تو کیا ذمہ داری لگائی، تو مجمع میں سے جواب آتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری تھی قرآن پاک پہنچانا۔ قرآن پاک رسول کا معنی ڈاکیہ ہوتا ہے، قاصد ہوتا ہے، تو رسول نے وحی لینی ہے اور امت تک پہنچا دینی، تو قرآن لینا ہے اور امت تک پہنچا دینا ہے۔ تو اس کا جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ جواب ٹھیک تو ہے، پورا نہیں۔ یعنی بے شک آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے قرآن پہنچانا تھا اور پہنچایا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ذمہ داری آپ کی اور بھی ہے، کیونکہ یہ صرف اگر اتنی ذمہ داری ہوتی تو یہ 10-15 منٹ کا کام تھا، ادھر سے قرآن لیتے اور مکے والوں کو دے دیتے، بس فارغ، تم جانو تمہارا رب جانے۔ 23 سال پھر کس چیز کی محنت کر سال تو پھر بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری کوئی اور بھی ہے، صرف قرآن پاک پہنچانا سمجھانا نہیں ہے، کچھ مزید بھی ہے۔ پھر تیسرا جواب آیا کہ آپ کی ایک اور ذمہ داری بھی ہے، وہ ہے قرآن پاک پر عمل کر کے دکھانا۔ یہ جواب بھی ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی پورا نہیں ہے، کیونکہ سال کے اندر قرآنی احکام پر عمل ہو جاتا ہے۔ سال میں ایک دفعہ حج بھی آ جاتا ہے، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، قربانی بھی آ جاتی ہے، روزے بھی آ جاتے ہیں، تو ساری شریعت سال میں ایک دفعہ گھوم جاتی ہے۔ اگر صرف اتنا ہی ذمہ داری ہوتی تو بھی سال کافی تھا، تو 23 سال کی ضرورت تو پھر بھی نہیں تھی، تو کچھ ذمہ داری اور بھی ہے۔ تو وہ اور کیا اس ذمہ داری؟ تو 3 ذمہ داریاں اب تک ہو گئیں: قرآن پاک پہنچانا، قرآن پاک سمجھانا، اور قرآن پاک پر عمل کر کے دکھانا۔ اور بھی کوئی ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک ایسی جماعت تیار کرنا کہ جن کی ساری زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہو۔ ایک ایسی جماعت کی تربیت کرنا، تیار کرنا، وہ ہے جماعت صحابہ کرام، کہ وہ بولتا ہوا قرآن ہے، وہ عمل والا قرآن ہو۔ ایسی ایک جماعت تیار کرنا، اور اس کے لیے ایک لمبا تربیت کے لیے وقت چاہیے۔ چنانچہ اب جا کر بات پوری ہوئی، کیونکہ اس پر پھر 23 سال لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 ذمہ داریاں ہو گئیں: قرآن پہنچانا،
سمجھانا اور عمل کر کے دکھانا اور اس کی ایک عملی جماعت پوری تیار کرنا، اسی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں 3-4 جگہ بیان کیا ہے، ان 4 ذمہ داریوں کو۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو تزکیہ کرنا یعنی یہ جماعت تیار کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری، قرآن سکھانا بھی آپ کی ذمہ داری، عمل کر کے دکھانا بھی آپ کی ذمہ داری۔ اب یہ جو اس عاجز نے بات عرض کی ہے، اب اس میں دو تین بڑے اہم مسئلے آج کے دور کے حل ہوئے۔ جب ہم عظمت صحابہ کرام کو بیان کرتے ہیں کہ وہ معیار حق ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ ان سے تو زنا بھی ہوا ہے، ان سے تو شراب بھی پی گئی ہے، ان سے تو چوری بھی ہو گئی ہے، تو پھر کیا ہم یہ کام بھی کریں گے؟ معیار حق کا مطلب تو یہ۔ تو غور نہیں کیا آپ نے، جو میں نے آپ بات عرض کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی دین پر، قرآن پر عمل کر کے دکھانا۔ تو قرآن کا ایک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان شراب پیے تو اس کو 80 کوڑے لگاؤ، کافر کے لیے سزا نہیں ہے۔ مسلمان جب یہ گناہ کریں، مسلمان کسی پر جھوٹی تہمت لگائے اس کو حد قذف لگائے، یہ کافر کے لیے یہ سزا نہیں ہے۔ تو اس حکم، شریعت کے اس حکم پر بھی تو عمل کر کے دکھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی نا۔ تو اگر اس دور میں کوئی یہ کام نہ کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پر عمل کر کے دکھا گئے، یہ مسئلہ تھا۔ اور اس دور میں جو بھی مسلمان ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آتا ہے تو وہ خود بخود صحابی بن جاتا ہے، وہ خود بخود صحابی بن جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ نے کام کیے نہیں ہیں، تکوینی طور پر ان سے کرائے گئے ہیں تاکہ یہ کام ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، قرآن کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھا کے جائیں۔ آج اگر ہمارے ملک میں جمعیت یا دوسرے سیاسی مذہبی حضرات مطالبہ کریں حدود و قصاص کا نظام نافذ کیا جائے تو کہتے مولوی صاحب حالات نہیں ہیں۔ حالات تو کسی دور میں بھی نہیں ہوتے۔ وہ دیکھو فاطمہ مخزومیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تکڑے خاندان کی خاتون تھیں، بااثر خاندان، چوری ہو گئی، صحابہ سارے پریشان ہو گئے، مشورے چل رہے ہیں کہ یہ تکڑا خاندان ہے، خدا نخواستہ یہ بگڑ گیا تو نئی ہماری اس ریاست قائم ہوئی ہے تو کوئی مسائل کھڑے کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروائیں کہ کوئی متبادل سزا ہو جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جلال میں، فرمایا یہود و نصارہ کی اتباع کرنا چاہتے ہو، شریفوں کے لیے اور قانون اور غریبوں کے لیے اور قانون۔ فرمایا خدا نخواستہ، 1000 بار خدا نخواستہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوتی تو آج میں ان کا بھی ہاتھ کاٹا ان کا، لیکن اللہ نے ان کو استقامت دی اور اچھی توبہ کی۔ تو یہ اس لیے ہوا تاکہ بعد کی امت کوئی حالات کو بہانہ نہ بنا سکے کہ حالات نہیں ہیں دین پر عمل کرنے کی۔ ایک تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی غلطیاں بھی ہو رہی ہیں نا تو ان غلطیوں کی وجہ سے بھی، اور پھر جیسے ابھی مولانا نے فرمایا کہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ جب بندہ غلطی کرتا ہے نا اور غلطی کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی پر بڑا اعتماد کیا ہوا ہے اور قریبی بنایا ہوا ہے، اس سے کوئی بڑی غلطی ہو جائے نا آئندہ کے لیے میں محتاط ہو جاتا ہوں اور اس کو وہ دوبارہ قرب نہیں دیتا، حالانکہ بیچارہ معافی بھی مانگ لے۔ لیکن اللہ پاک کا قانون یہ ہے کہ جب بندے سے غلطی ہوتی ہے اور بندہ صدق کے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پہلے سے بھی زیادہ قریب کر لیتے ہیں۔ دیکھو آدم علیہ السلام سے غلطی کہاں ہوئی تھی؟ بولیں جنت میں، اس وقت نبی نہیں تھے اور بڑی سزا دی، نیچے سے اتار دیا، کئی سزائیں سنائی، لیکن جب توبہ قبول ہو گئی تو توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ نے اتنا قریب بنا لیا کہ نبی بنا دیا، نبوت بعد میں ملی ہے۔ تو اللہ پاک تو توبہ کے بعد اونچا اور مقام کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے تکوینی طور پر یہ غلطیاں کرائی گئیں تاکہ یہ ذمہ داری پوری ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد پھر ان کا مقام بھی اونچا ہو گیا۔ ایک صحابی کو زنا کی سزا دے رہے ہیں، رجم کر رہے ہیں، اور ایک کسی کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے گئے، اس نے کہا ناپاک آدمی کا، زانی کا خون ہے میرے کپڑوں پر آ پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا گناہ دیکھ رہے ہو، توبہ نہیں دیکھ رہے؟
اس اللہ کے بندے نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے سب کی بخشش ہو جائے۔ یہ چھوٹی توبہ ہے کہ یوں سنسار کروا دی اپنے آپ کو، تو یہ تھا مقام۔ اور دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک پوری جماعت تیار کرنی ہے جو عین قرآن کا، شریعت کا عملی نمونہ ہوں، تو پھر جیسے اللہ کا فرمان شریعت ہے قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتی پھرتی جو صحابہ کی شکل میں جماعت تیار کی، پھر ان کی زندگی بھی کیا بنے گی؟ بولیں شریعت۔ تو اب ہمارے لیے شرعی دلائل جب ہم پوچھیں گے نا کہ شرعی دلیل سے مسئلہ بتائیں، تو شرعی دلیل صرف قرآن نہیں ہے، صرف سنت اور حدیث نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کے اقوال افعال بھی ہیں۔ اب یہ دیکھو امام بخاری کو، امام بخاری کی کتاب لکھنے کا ایک خاص مقصد تھا۔ اس سے پہلے جو کتابیں لکھی جاتی تھی نا وہ مخلوط ہوتی تھیں، مرفوع موقوف ہر طرح کی حدیث میں، اور انہوں نے کچھ خواب دیکھا، کچھ داعیہ پیدا ہوا کہ میں نے ایک کتاب لکھنی ہے جس میں صرف مرفوع حدیث ہوں گی، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہوں گے بس، اور نام بھی یہی رکھا الجامع المسند الصحیح، کہ جس میں سب وضاحت کر دی کہ اس میں اقوال صحابہ کو نہیں لاؤں گا۔ لیکن یہ طلباء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صفحے صفحے پر صحابہ کے اقوال بھرے ہوئے، حالانکہ طے کر چکے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی مسئلہ نکالنا چاہا تو وہ مسئلہ نکالنے کے لیے صحابہ کے در پر جانا پڑتا ہے۔ بھی یہ مسئلہ یہ ہے، دلیل حضرت ابو بکر کا فعل، حضرت عمر کا قول، حضرت عثمان کا قول، حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو اس لیے ہر صحابی کی زندگی شریعت اور دین ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب لکھنے بیٹھے، کتاب الاسحار، لیکن لکھ دیے سارے اس میں اقوال صحابہ، اقوال تابعین۔ تو حدیثیں آتی ہوتی تو حدیثیں لکھتے، لکھنے بیٹھے حدیث کی کتاب، لکھ بیٹھے صحابہ کے اقوال، تو لوگ کہتے ہیں حدیثیں آتی نہیں تھیں۔ امام صاحب نے امت کو ایک بڑے مسئلے کی طرف متوجہ کیا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل حدیث ہے، صحابہ کا قول فعل بھی حدیث ہے۔ اگر دین کو محفوظ کرنا ہے تو قرآن کو محفوظ کرو، دین کو محفوظ کرنا ہے تو سنت اور حدیث کو محفوظ کرو، دین کو محفوظ کرنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی کو بھی محفوظ کرو، ورنہ دین کا ایک حصہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ آج کے دور کا بڑا فتنہ یہ ہے، اس لیے ہمارا نام اہل قرآن نہیں ہے، اس لیے ہمارا نام اہل حدیث نہیں ہے، ہم کون ہیں؟ اہل السنت والجماعت۔ جماعت کا معنی کیا ہے؟ جماعت کا معنی یہی ہے کہ ہم قرآن لیں گے، حدیث لیں گے، لیکن لیں گے اس طریقے سے جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہم اہل حدیث یا اہل قرآن نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی طرح، اب عجیب بات ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، دو لفظ سنت آئے ہیں 2 دفعہ، میری سنت کو لازم پکڑو، میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو، اور اس کے بعد فرمایا عزو علیہما نہیں، وعزو علیہا بالنواجذ۔ اب پیچھے سنت کا لفظ 2 دفعہ ہے تو ہما ضمیر ہونی چاہیے تھی، تو ضمیر واحد کی لوٹائی تو مرجع قریب والی چیز ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سنت کو صرف اتباع کا حکم دیا، خلفاء راشدین کی سنت کو اتباع کا حکم بھی دیا، دانتوں سے مضبوط پکڑنے کا حکم بھی دے رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں کہ صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ دوسری بات یہ کہ امام بخاری نے آغاز کیا وحی سے، اختتام فرمایا قیامت کے دن اعمال تلنے پر، وزن اعمال پر اشارہ دے دیا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ پاک نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ کافر بلا حساب کتاب دوزخی ہوگا، اس کے لیے کوئی وزن نہیں۔
تو مومن کے لیے وزن ہے کہ نازل الموازین، تو وحی کے ذریعے، وحی یہ اللہ کی طرف سے آنے والا وہ نور ہوتا ہے، وہ ہدایت ہے، اس کے بغیر مولانا تو فرما رہے تھے نا عقیدہ توحید کو مانے، توحید کو ماننا تو دور کی بات ہے، اللہ پاک کی ذات کو بھی ماننا ممکن نہیں ہے۔ وحی اللہ کا تعارف صرف وہی ہوگا جو خود اللہ تعالیٰ اپنا کروائیں گے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کے لیے کوئی تعارف کروا سکے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہمیشہ وحی کے ذریعے سے، اور وحی مٹ گئی، تورات آئی تھی ختم ہو گئی، محرف ہو گئی، انجیل آئی تھی وحی تھی محرف ہو گئی، اس لیے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف باقی نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے اولاد میرے لیے مانتے ہیں، اتنی بڑی گالی دے رہے ہیں مجھے کہ آسمان پھٹ جائے اس گالی سے، بظاہر اللہ کو مان رہے ہیں لیکن گالی دے رہے ہیں، صحیح تعارف کے ساتھ وہ ماننے سے قاصر ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اس وقت روئے زمین میں اگر کوئی قوم اللہ پاک کو صحیح تعارف کے ساتھ ماننے والی ہے پورے اقوام عالم میں سے، تو الحمدللہ وہ صرف مسلمان ہے۔ صحیح بخاری میں قصہ آ رہا ہے، ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر بنا دیا، وہ نماز پڑھاتے ہیں اور ہر نماز میں فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ ساتھیوں نے عرض کیا بڑا عجیب مسئلہ نکالا، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ بس میں ایسے کروں گا، میرا ذوق ہے، میرے پیچھے پڑھنی ہے تو ایسے پڑھوں گا، نہ تم پڑھا لو میں تمہارے پیچھے پڑھ لوں گا، نہیں جی نہ آپ امام ہیں، نماز تو آپ پڑھائیں گے، پھر میں تو ایسے پڑھاؤں گا۔ پڑھاتے رہے، واپس جب آئے تو یا رسول اللہ آج ہمارے امیر صاحب نے نیا کام شروع کر دیا، ہر رکعت میں فاتحہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پوچھا کیوں کرتے ہو ایسے؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کہ اس میں میرے رب کا تعارف ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ آگے اس کا کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کے برابر ہے، اس کا ہم مثل کوئی نہیں، میرے رب کا تعارف ہے اس صورت میں، اس لیے مجھے اس صورت سے محبت ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میری رکعت کی کوئی نماز کی رکعت اس کے بغیر خالی نہ جائے، اس لیے میں ہر رکعت میں پڑھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن، اس صورت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنتی بنا دی ہے۔ یہ اعزاز اور یہ سعادت اس وقت اگر نصیب ہے وحی کے محفوظ ہونے کی وجہ سے تو الحمدللہ صرف مسلمانوں کو ہے۔ اور وحی کی حفاظت کہاں کی جا رہی ہے بولو؟ مدارس۔ ابھی یہاں بیٹھے ہم یہی بات کر رہے تھے، اس وقت فتنے پر فتنے ہیں۔ ایک مسلم شریف کی حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ شام سارا دن پتہ نہیں کس کس کو ملتا رہا، اس لیے کسی غلط کے ہاتھ چڑھ گیا، شام تک کافر بن گیا۔ عجیب بات ہے، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، بھی شام کو تو بندے نے سونا ہی ہوتا ہے، تو سوتے سوتے خواب میں کافر ہو جائے گا۔ اس دور میں کبھی یہ صحابہ کو بات سمجھ آ سکتی تھی؟ ایمان بالغیب یہی ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، لیکن آج اس بلا نے وہ سمجھا دیا، اس فتنے نے وہ سمجھا دیا۔ جب رضائی میں لیٹا تو یہ کھول لیا۔ مجمع سے پوچھتا ہوں آپ کسی مرزائی کی مجلس میں گئے ہیں آج تک جلسے میں؟ کسی شیعہ کے جلسے میں گئے ہیں؟ کسی ایسے گمراہ کے جلسے میں گئے ہیں؟ لیکن جب اس کو کھولتے ہیں تو کوئی خبیث مرزائی لگا ہوتا ہے، سنیں تو صحیح کہتے کیا ہیں؟ کوئی اور کسی کا لگا ہوا سنیں تو صحیح کہتے کیا ہیں؟ آخر الٹے سیدھے باتیں کچھ نہ کچھ وہ بھی تو کرے گا نا یار، اس کی باتیں تو عقل کو لگتی ہیں، بس یہ بات آئی نہیں ایمان گیا نہیں، یار اس کی باتیں تو عقل کو لگتی ہیں۔ تو آج یہ شام کو مومن ہے صبح تک کافر ہو چکا ہوتا ہے، یہ سارے فتنے پھیل رہے ہیں۔ ان فتنوں کا توڑ اگر اس وقت روئے زمین پر کہیں ہے اور وحی کی حفاظت ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف مدرسہ ہے۔ دنیا مدرسہ معمولی نہیں ہے، کوئی دیہات کا ایک گاؤں کا ایک مدرسہ کیوں نہ ہو، وہ ایک کفر کا توڑ پیدا کر رہا ہے۔ اس کی حقیقت کو سمجھو، اس کی حیثیت کو سمجھو، ورنہ ساری دنیا کیوں آخر پیچھے لگی ہوئی ہے۔ مولانا زید الراسی صاحب غالباً 1990 کا ان کا ایک بیان میں نے سنا، ابھی روس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، آخری دنوں میں تھی افغانستان میں، تو انہوں نے ایک بیان کیا جامعہ امدادیہ میں، فرمایا کہ میں گیا باہر تو وہاں کسی اخبار میں کوئی تجزیہ نگاروں نے ایک تجزیہ کیا کہ امریکہ کے لوگوں نے کہا اب ہم نے روس کو شکست دے دی، ہمارا سب سے بڑا حریف وہ تھا، تو اب اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا مقابل کون ہے؟
انہوں نے یہ تجزیہ کیا تو کہتے ہیں تجزیہ کرتے کرتے وہ لیا ہے کہ اب ہمارا سب سے بڑا حریف مسلمان ہے، پھر مسلمانوں میں دیندار طبقہ ہے، پھر دیندار طبقے میں علماء ہیں، اور علماء میں پھر مدارس ہیں۔ یعنی انہوں نے آخر نچوڑ آ کر یہاں نکلا کہ اس وقت امریکہ روس کے ختم ہونے کے بعد دنیا کا اپنا سب سے بڑا مقابل سمجھتا ہے تو مدرسے کو سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے مدرسے کو مضبوط کریں، اپنی اولادوں کو مدرسوں کے ساتھ ملحق کریں اور ان کا جوڑیں اور ان کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ اسی میں ہمارے دین کی بقا ہے، اسی میں ہماری بقا اور نجات ہے۔ اللہ پاک عمل سمے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مبارک کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔